غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو غسل دیا گیا وصال کے بعد اور آپ کا کرتا اتارا گیا تو وہ کرتا کئی کلو کا ہو چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر مدینہ منورہ سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر پوری زندگی گزار دی. جب وہ پھٹا کرتا تھا تو پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے. مسلسل پیون پر پیون کی وجہ سے کرتا تو ختم ہو گیا تھا، پیون ہی پیون تھے. پیون اتنی کثرت کے ساتھ لگائے گئے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا. لیکن مجھے بتاؤ اللہ اکبر زرق برق لباس پہننے والوں کا کوئی عرس نہیں مناتا، لیکن وہ مرد درویش جس نے ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا، لیکن پورے ہندوستان سے نہیں صرف بلکہ پوری دنیا سے اس شاخ کے قافلے اجمیر معلیٰ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا سبق ملا؟ جنہوں نے دنیا کے لیے زندگی گزاری ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی قدرت ان کے ڈنکے بجاتی نظر آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء اللہ، نعرہ حیدری. ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. مجھے بتاؤ اس ولی کے نام پہ عرس کی بجائے اگر کسی کے باپ کے اصالِ ثواب کی محفل ہوتی تو کیا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، اتنی سرد رات میں لوگ بیٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہمیں خاموش پیغام مل رہا ہے. غفلت برتنے والے انسان، دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کو بھولنے والے انسان، حسن کے نشے میں ڈوب کر غرور اور تکبر میں ڈوبنے والے انسان. یاد رکھو اگر تم آخرت کو فراموش کر دو گے، اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھلا دیا جائے گا. زندگی میں بھی لوگ ذلیل کریں گے، زندگی میں بھی لوگ رسوا کریں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح، آج مسلمان کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں. مجھے بتاؤ بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی نہیں، کسی ایک ریاست کی نہیں، پوری دنیا کی بات. بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی خواتین، بے گور و کفن تڑپنے والی لاشیں. آج مسلمان کہتا ہے ہم در در کے بھکاری ہیں، ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہم رسوا کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج سے 50 سال پہلے بھی یہی حالات تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جب تک مسلمان دین پر عمل کرتا تھا، آخرت کی تیاری کرتا تھا، تب تک مسلمان ذلیل نہ تھا، رسوا نہ تھا. بلکہ ہم نے تو اللہ اکبر 50 سال پہلے کے حالات تو نہیں دیکھے، لیکن 15 سال پہلے تک دیکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو غیر مسلم کھڑے ہو کے ٹرین کے پاس کہتا ہے ان کے آگے سے مت جانا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذلت کیوں ہے؟ جب آخرت کو فراموش کرو گے، جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، اللہ اکبر ذلت مقدر بن جائے گی، تباہی مقدر بن جائے گی. اللہ اکبر آج ذہن یہ بن رہا ہے دین پر عمل کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ باطل قوتوں کی سازش ہے. دین پہ عمل کرنے والا کبھی ذلیل ہوا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، ارے جو آج تم کو بسوں میں جگہ نہیں دیتے اپنے بازو میں، وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا کے پیش کرتا
کرتا ہے, تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں سچا مومن ہوں اور تو مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے, اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا, غفلت غفلت اور غفلت. آج ہم دنیا میں ڈوب گئے, سب سے زیادہ توجہ دنیا کی طرف, دنیا کی محبت کی طرف. آخرت کے لیے کیا؟ اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخرت کے لیے کیا؟ سن لو, دنیا سے کتنا بھی کماؤ, کتنا بھی جماؤ, کچھ نہیں لے کر جاؤ گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. مفسرین کہتے ہیں کیا لے جاؤ گے اپنے نصیب کا؟ قرآن کہتا ہے نصیب تم صرف اپنے نصیب کا لے جاؤ. نصیب کا کیا لے جاؤ گے؟ کفن. کفن کے سوا کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے. اور کفن بھی سوچو تو صحیح, کپڑے ہم خریدتے ہیں, 4-5 دکانیں ڈھونڈتے ہیں تو بھی ہمیں کپڑے پسند نہیں آتے. ہائے ہائے کیا مسلمان اے انسان, کتنا تو غافل ہوگا دنیا پہ ڈوب کر. جس کفن کو تو نے آخری مرتبہ پہننا ہے وہ کپڑا سلا ہوا بھی نہیں ہے, اس میں جیب بھی نہیں ہے, وہ تیری پسند کا بھی نہیں ہے. تو کس کے لیے جی رہا ہے؟ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے, 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا مال نہ کماؤ, کماؤ بھی, جماؤ بھی, انجوائے بھی کرو. لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ, مال کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو, مال کمانے کے لیے ممبئی تک جاتے ہو, مال کمانے کے لیے کلکتہ تک جاتے ہو, دبئی اور سعودی تک اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, جو مال مر کے گھر میں چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنا لمبا سفر, اور جو عمل قبر میں کفن میں ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جاتے. جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت, اور جو لے جانا ہے ساتھ, میری بات نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کیا روانہ کر رہے ہو. غد کہتے عربی میں آنے والے کل کو. سوچیے تو صحیح قرآن کا اعجاز کیا ہے گفتگو کرنے کا. یہ نہیں کہا کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کیا کہا کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. توجہ فرمائیں, غد کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. یہ کل کون سا ہے؟ آج جمعرات کا دن گزرا, کل جمعہ ہے. توجہ ہے آپ کی, نہ بولو بابا, نہ بولو, سن لو بابا, سن لو, خاموشی سے سن. آپ بھی سنیں بابا, آپ بھی بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں. بہت اچھے سے سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ سب پہ رحم کرے. توجہ فرمائیں, آج جمعرات کا دن گزرا, جمعرات کا سورج غروب ہوا, کل جمعہ ہے, صبح سورج نکلے گا. لیکن کل ہماری زندگی میں جمعہ آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. جو یوم الغد ہے یعنی کل کا دن آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے. لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں, سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں, کھاتے کھاتے اٹیک آ جاتا ہے. کل کس نے دیکھا نہیں پتا, بلکہ کل کسی کی زندگی میں آتے ہی نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوم الغد, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, اس کی تیاری کیا کی, کیا تیاری کی. کیونکہ کل کا دن آنا جتنا یقینی ہے تمہاری زندگی میں, اس کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے یہ تم جانو. لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ سب کے لیے آئے گا. اور وہ دن کیسا دن ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو, پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. کیا بھیج رہے ہیں
आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो? कोई आखिरत की फिक्र है हमारे पास? मैं एक मुख्तसर आपके सामने आखिरत के बारे में एक मुताला पेश करूं आपके सामने। आज हमारी कौम बेबाक है। कुछ लोग ये समझते हैं, माजरत के साथ बुरा मत मानना, कि अरे जो होगा देखा जाएगा, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई क्या देखेंगे और क्या है? कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के साथ सफ बसफ अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन थर थर कांपते होंगे और उनमें भी कलाम करने की, बोलने की हिम्मत नहीं होगी, नहीं बोल पाएंगे। जिब्रील मासूम है, मासूमों के सरदार है। थोड़ी देर रुक कर, ठहर कर जरा गौर कर लीजिए। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ। खुदारा अपने आप पे रहम कर लीजिए। अल्लाह के बंदो, गानों में, गजलों में, फिल्मों में रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने वालों, अगर हम लोग नेकी भी कर लें तो गौर करें, क्या जिब्रील अमीन की तरह हो सकते हैं? हरगिज नहीं। बल्कि अगर मुझसे कोई पूछे कि जिसने हर नबी की जियारत की कोई ऐसी हस्ती बता दे, तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के जिब्रील अमीन का नाम ले सकता हूँ। ऐसी हस्ती जिसने हर नबी को देखा, हजरत आदम को, हजरत नूह को, हजरत यूसुफ को, हजरत मूसा को और हुजूर अलैहिस्सलाम को तो बार बार देखा। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। मेरे भाई वहां कोई काम नहीं आएगा। जिब्रील अमीन की शान ये होगी, वो भी कलाम करने की जुर्रत नहीं करेंगे। और हमारे दोस्तों और भाइयों का क्या हाल होगा? कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। माँ बेटे के काम नहीं आएगी। किस क़यामत की बात हो रही है, किस आखिरत की फिक्र की बात हो रही है? थोड़ा ठहरिए, अपने आप पर सोचिए। बहुत बड़े धोखे में हो। शैतान ने अफकार को अगवा कर लिया है, शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा कर लिया है। क्या सोचते हो जो होगा देखा जाएगा? नहीं मेरे भाई, जरा गौर करो। रिवायतों में आता है एक माँ के पास बेटा पहुंचेगा और पहुंचकर कहेगा माँ मुझे एक नेकी दे दे, तो माँ कहेगी तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। अल्लाह अकबर। और अगर वहां अंबिया की शान देखनी है तो एक रिवायत ये भी सुन ले। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना काब अहबार से कहते हैं ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुना दो कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो जाए, मेरे दिल में अल्लाह की खशियत ज्यादा हो जाए। हालांकि फारूक आजम के दिल में खशियत रब्बानी का आलम ये था, अल्लाह के खौफ का आलम ये था। इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर रोने का निशान पड़ गया था। मेरे भाइयों, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है वो आखिरत के लिए रोते हैं। और यहाँ तो इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता, हमें तो 5 कलेमे भी नहीं पता, हमें तो नमाज रोजे के फराइज और वाजिबात भी नहीं पता। और हम ये सोच कर बैठे जलसे में आ गए हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? और बड़ी माजरत के साथ हम में कुछ बेबाक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अमीनुल कादरी को देखो जन्नत मिलेगी, फुला को देखो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ शायद हम अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, हम जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे हैं, क्या उनके खात्मा बिलखैर होने की भी कोई गारंटी हमारे पास है? अल्लाह अकबर। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुफ्र पे मर सकता है, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी अल्लाह अकबर मुनाफिकत पे मर सकती है, हम कौन है मेरे भाइयों? हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, ईद के दिन रो रहे थे। किसी ने पूछा या गौसुस सकलैन, आज तो ईद का दिन है, रोने का दिन है। फरमाया बेटा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा वही दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। अंदाजा तो करें, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन, महबूब सुभानी, जिसे कस्में दे दे के खिलाया पिलाया जाए, जिसकी शान ये हो सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, वो ईमान पर खात्मे के हवाले से यूं रो रहे हैं। और मजीद फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ولیوں کے آستانے پہ جا کے دکان مکان سائزنگ کپڑے کاروبار مانگنے والوں، کیا کبھی ہم نے ایمان پر خاتمہ بھی مانگا ہے؟ ہائے ہائے، سوچو تو صحیح، یہ سب کچھ مانگو، جو چھوڑ جانا ہے وہ مانگ رہے ہو، جو لے کے جانا ہے وہ کب مانگا ولیوں کے آستانے پر؟ غوث پاک سے لے کے غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کے مخدوم پاک تک، مخدوم پاک سے لے کے سرکاران ماہرہ اور قلبی تک، پوچھو تو صحیح مانگتے کیا ہو وہاں آستانوں پہ جا کے، عرصوں میں جا کے مانگتے کیا؟ بلکہ اپنی علماء سے بھی کہتے ہو کاروبار کے لیے دعا کر، بالکل دعا، لیکن اللہ کے بندے ایمان پر خاتمے کی بھی تو دعا کر، ایمان پر ثابت قدمی کی بھی تو دعا کر۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ اکبر، توجہ کرے، کعب احبار یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ توریت انجیل کے عالم تھے، ان سے فاروق اعظم نے کہا کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، مزید ہو۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین سن لے، شاید اسی پہ بات پوری ہو جائے، غور سے سن لے، توجہ کے ساتھ، آپ بہت اچھے سے سن لیں، اللہ آپ سب کو جزا دے، لیکن مزید غور سے غور کرنا۔ فاروق اعظم کو کعب نے کہا امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی، اللہ، اور 70,000 لگامیں ڈال کر کے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ غور کیجئے، پھر کہتے ہیں جب جہنم پہلی سانس لے گا، غور کیجئے، یہ کعب احبار کا روایت، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ روایت ہے، فاروق اعظم کے سامنے کعب احبار بیان کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر، فرماتے ہیں جہنم جب پہلا سانس لے گا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، جب دوسرا سانس لے گا جہنم تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اللہ، ابھی نمازی بے نمازی عالم غیر عالم نیک بد ابھی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پورا محشر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات رات بھر عبادت کرنے والے اس محشر کو یاد کر کے لرزہ برندام ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق جب آخرت کو یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے تو آنسو ایسے ٹپکتے تھے جیسے دوپٹہ نچوڑنے میں جب دھو کے نچوڑا جاتا ہے کیسے پانی کیسے ٹپکتا ہے، ام المومنین کے آنسو ایسے ٹپکتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں جس کے بستر پہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ہوئی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ صرف ایک ہی خاتون ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کی شہزادی بنت صدیق صدیقہ اما عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے بارے میں اگر ہم محبت میں ڈوب کے کہیں تو یوں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف آتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والی میری بہن، بیوٹی پارلروں میں جا کر نامحرم کافروں سے چہرہ بنوانے والی میری بہن، تجھے حیا نہ آتی؟ تجھے حیا نہ؟ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بیوٹی پارلروں میں جا کر تم جنت کا خیال کر رہی ہو، کافروں سے ان کے زانووں پر ہاتھ رکھ کر کے شادی کے موسم میں مہندیاں لگوا رہی ہو، ذرا غور تو کرو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہو، اجنبی مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں سب کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے
के सरों पर लटक रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम किसी की भी बीवी हो, तुम किसी की भी बेटी हो, तुम किसी की भी बहन हो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं है। अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपना अजाब नाजिल कर दे, पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे। ये नाजुक सा जिस्म, ये छोटा सा जिस्म, ये कमजोर सा जिस्म, मैं अपने जवानों को दावत फिक्र देता हूँ, खुदा के लिए जरा तवज्जो तो करें। जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म मक्खी का चलना बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म अल्लाह अकबर तेज आवाज बर्दाश्त नहीं करता, अचानक तेज आवाज आए हमारा कलेजा दहल जाता है। मेरे भाइयों, जब आवाज तेज आती है, पटाखे की आवाज आती है, कलेजा दहल जाता है, हम बिचक जाते हैं। जरा सोचो तो सही, वो जहन्नम की आग की चिंगारे, वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारे, हम उससे कैसे मुकाबला कर सकेंगे, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। खुदा के लिए रातों को अय्याशियों में गुजारने वालों, रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, गाने सुनकर, फिल्में देखकर, हराम लुक़्मे खाकर, औरतों पर पाप की नजरें डालकर, अल्लाह अकबर, जराइम करके, ज़िना के अड्डों को आबाद करके, खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, मेरा अल्लाह फरमा रहा है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरे मकाम पर फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, और जब वो अज़ाब देने का फैसला करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। जरा गौर करो, सुन लो, बस दिल के कानों से ये काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को लाया जाएगा क़यामत के दिन 70,000 लगामें उसके मुंह में डाली जाएगी। जहन्नम जब दूसरा सांस लेगा तो लोगों के हलक के अंदर उनके दिल अटक जाएंगे। जरा गौर तो करो, कभी सोचा, कभी गौर किया, अगर रोटी का टुकड़ा हलक में अटक जाता है, हमारी सांस नहीं निकलती, कितनी बेचैनी होती है, कितनी बेकरारी होती है। मेरे भाइयों, उसे महशर कहते हैं, उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी तैयारी करने का मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है तैयारी कर लो क़यामत की, क़यामत की तैयारी कर लो। वहां किसी का कोई खानदान, कोई कबीला, किसी की दादागिरी, बाबागिरी कुछ काम नहीं आएगा, किसी की कोई डिग्री काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ अमल अमल, ईमान ईमान अमल, ईमान अमल, ईमान अमल। कहा जाएगा अल्लाह क्या लाया, बता क्या लाया, अल्लाह के लिए क्या किया, क्या किया हमने, क्या किया बताओ। मोबाइल पर गेम खेलने वालों क्या तैयारी की, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों क्या तैयारी, दौलत के नशे और घमंड में और गुरूर में डूबकर नमाजों को तर्क करने वालों क्या तैयारी की, मुझे बताओ क्या तैयारी की। काबे अहबार कहते सुन लो, कहते हलक में दिल अटकेंगे, क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत। ये कोई कहानी तो नहीं, किसी मौलवी साहब की बात तो नहीं, किसी आम पीर साहब की बात तो नहीं, काबे अहबार आसमानी किताबों का खुलासा पेश कर रहे हैं। और अब उससे बड़ी बात, जब ये बात सुनी फारूक आजम ने, जिनको आका ने जन्नत की बशारत दी, वो उमर इब्ने खत्ताब, जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी शान हुजूर बयान करे, जिसकी शान जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान करे, यहाँ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शान बयान की कि अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी 1000 साल की उम्र, और फारूक आजम की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर इब्ने खत्ताब की मनकबत और फजीलत खत्म नहीं हो सकती। जरा गौर तो फरमाए, वो फारूक आजम रोने लगे। हम तो अपनी कौम को अजाब की बात बताते, मेरी कौम के लड़के हंसते, जवान हंसते, मौलाना साहब लोग का काम ये नहीं भाई मरना है। जवान जवान चले गए, पहले दुनिया में दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर पोता आया, फिर पर पोता आया। आने में तरतीब है, बोलो जाने में भी तरतीब है। पहले
پہلے دادا آئے تو پہلے دادا ہی جائیں گے، نہیں نہیں، پہلے دادا آئے ترتیب آنے میں، جانے میں ترتیب نہیں ہے، پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، پہلے ابا بھی جا سکتے۔ کیا تیاری کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رو پڑے یہ سن کر کہ حلق میں دل اٹک جائیں گے۔ پھر کعب احبار نے کہا امیر المومنین اسی پر بس نہیں ہوگا، بلکہ امیر المومنین جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا۔ جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا، اب کعب احبار کے جملے سنو، لرز جاؤ عرس میں آنے والو، لرز جاؤ، خدا کے لیے کچھ کر لو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا تو دنیا دیکھے گی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، اللہ کا خلیل، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دے گا، ان کی شان قیامت کے دن خلیل اللہ کی شان، معصوم ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خود نبی، نبیوں کے باپ، مسجد نہیں بنائی صرف کعبہ بنایا، جانوروں کو قربان نہیں کیا، صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی محبت میں گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ کا خلیل، اب نبیوں کا بابا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کا، اللہ اکبر، اکثر نبیوں کا بابا، اللہ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے امان دے دے، بس میں اپنی امان چاہتا ہوں، باقی کچھ نہیں، تو نے مجھے خلیل بنایا تھا مولا، صرف مجھے امان دے دے۔ میرے بھائیوں ہم کیوں نہیں لرزتے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے، یہ کھیل ہے، یہ کھیل ختم ہو، کھیل ختم ہونے کے لیے یہ کھیل ہے، ختم ہو جائے، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہے، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا، ہڈیاں بھی پگھل جائیں گی۔ آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں، نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، اللہ رسول کو اپنے گناہوں سے اذیت پہنچانے والوں، غور سے سن لو، یہی جسم ہوگا قبر میں جس کو قبر کے کیڑے کھائیں۔ کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا خدا کے سامنے بھی متقی بنے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے کہ لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ ہو جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو زنا بھی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہو لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے عورتوں پہ بدنگاہی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے سود کے دھندے کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، گانے فیشن ہو گئے، فلمیں فیشن ہو گئی، اللہ کے خوف میں رونے والی قوم اب فلمیں دیکھ کر رو رہی ہے، اللہ کی خشیت میں رونے والی قوم اب سیریل دیکھ کر رو رہی ہے۔ تباہ نہ ہوں گے تو کیا، برباد نہ ہوں گے تو کیا ہوگی؟ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے خوف سے روتے رہے، خدا نے آنکھوں میں اتنی چمک عطا کی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے گھور نہیں سکتا تھا۔ جب سے ہم نے زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے میری قوم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، آج مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کروڑوں کی تعداد میں ہے پھر بھی بے اثر ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مائیں آج کوئی صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنم نہیں دے پا رہی ہے؟ کیوں؟ صلاح الدین کو جنم دینے کے لیے کوئی متقی ماں چاہیے، کوئی پرہیزگار ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے جو بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی ہو۔ آج بہنیں سیریل دیکھ کے دودھ پلائے گی تو صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا؟ صلاح الدین نہیں پیدا ہوگا، غدار دین پیدا ہوگا، دین کا مذاق اڑانے والا پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا دھتوروں کے پودوں پر کبھی پھول نہیں کھلا کرتے، ہمیشہ گلاب کے پودوں پر گلاب کھلتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تم کب نیک بنو گے؟ حالات یہ کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمارے یہاں ولی پیدا ہو، ہمارے یہاں قطب پیدا ہو، ہمارے ابدال پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے، سن لیجئے۔ بات ہو رہی تھی آخرت کی۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ
صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، کعب کہتے ہیں امیر المومنین، ادھر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے راز کی باتیں کروں، تجھ سے سرگوشی کروں۔ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، مولا اسی شان کلیمی جو تو نے دی تھی، اسی شان کلیمی کا واسطہ آج تیرا کلیم تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، مولا مجھے امان عطا کر دے۔ یہ ان کی شان ہوگی میدان محشر میں، جہاں کے لیے ہم سوچ رہے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کیا دیکھیں گے بڑا بتاؤ بھائیو کیا دیکھو گے؟ اللہ اکبر، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اتنا ہی نہیں، جب خلیل اللہ اور کلیم اللہ کی یہ شان ظاہر ہوگی، اس وقت کلمت اللہ عیسیٰ بن باپ کے کنواری بتول مریم سے پیدا ہونے والے پاک عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے کہیں گے، اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ محشر ہے، قیامت ہے، جس کو بھول گئے۔ قرآن کہہ رہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، سن لو کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا مجھے اب امان دے دے، مجھے صرف امان مجھے دے دے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بہت روئے، تو کعب احبار نے بات کیسے مکمل کی اس کو سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین سنو سنو، امیر المومنین جہنم کو سن لو، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا، جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگے گا۔ اپوزٹ سمت کا یہ حال ہوگا۔ توجہ کرنا، بات میں اب اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ دائیں طرف چلے میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے گا، تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ اپوزٹ سمت کا حال ہوگا، جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا قیامت کے دن، جو کہ ممکن ہی نہیں، غیر نبی کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اکبر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی بفرض محال 70 نبیوں کے برابر بھی قیامت میں عمل لے کر جائے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کم سمجھے۔ یہ ہے محشر۔ کیا تیاری کی جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو، آج توبہ کر، اپنے اللہ کو مانا۔ سب کو منانا مشکل ہے، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے تو رب کو، بہت جلدی وہ مان جاتا ہے، بہت جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے جو کیا ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، اور یہ اللہ والوں کو علماء کو چھوڑ کے کہتا ہوں تم بھی گنہگار میں بھی گنہگار، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ ہم لوگ تو جلسے میں صرف اس لالچ پہ آ جاتے ہیں کہ چلو چل کے چیخ پکار کر کے اللہ رسول کا پیغام پہنچا دیں گے، کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو اسی کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سنا سکیں، یہ آپ کی محبتیں کہ آپ ہم سے سنتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، غور کرنا، توبہ کر لو، اپنی راتوں میں جو کیا ہے توبہ کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وہ رحیم ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کو منا لو، اس سے صلح کر لو، اس سے دور مت جاؤ، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس کے غضب کو دعوت مت دو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں،
10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کو لگے تو 5 نمازوں کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. خدا کے لیے تیاری کر لو. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کا معاملہ درست ہوگا, سب معاملات درست ہوں گے, اور اگر نماز کا معاملہ درست نہیں ہوا پھنس جاؤ گے, اور پھنس جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, توبہ کریں. ایک بات بتاتا ہوں, پھر ایک بات بتاتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. توبہ کریں. کتنے بھی پاپی ہو توبہ کریں. اللہ کیسے کیسے کو بخشتا ہے سن لو. نا امید مت ہونا. اس کا جلال اپنی جگہ برحق ہے, اس کا غضب اپنی جگہ برحق ہے, لیکن وہ محبت بھی بہت کرتا ہے. کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ پیار کرتا ہے. اگر ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک حدیث کو پیش کروں, اپنے الفاظ میں بطور مفہوم سنو, آپ کو پیار آئے گا. سب کی محبت کی قدر کی ہے, رب کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو. سب سے دل کا رشتہ جوڑ کے دیکھا ہے, ایک بار میرے اللہ سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو. سب کے قریب آ کے دیکھا ہے, ایک بار اللہ کے بھی قریب آ کے دیکھو. سب سے دوستی کر کے دیکھا ہے, ایک بار رب سے بھی دوستی کر کے دیکھو. ہاں, اپنے مسائل ہم جیسے گنہگاروں کو کہنے کی بجائے اپنے مسائل اللہ کو کہنا سیکھو. یہ ہمارا مذہب یہودی اور نصرانیوں کا نہیں ہے کہ فادر کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے, راہب کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے, پوپ کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے. نہیں, ہمارے یہاں خدا کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر ضرورت نہیں ہے. بس تو پاک دل لے کے جا اور اس کے محبوب کا وسیلہ لے کر کے جا, پھر دیکھ تیری کیسی سنی جاتی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اپنی بات اس سے کہنا سیکھو. روزی نہیں ہے اس سے کہو نا, بچی کو رشتہ نہیں اس سے کہو نا. وہ محبت کرتا ہے. کروڑوں مائیں جتنا ایک بچے کو پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. کہنا سیکھو. کیسے کہیں؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. رشتہ جوڑو اپنے اللہ سے. کیا ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو بول رہے, لیکن یاد رکھنا نیکوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے. میں منع نہیں, ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کہا, اور اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے. میری تو بہت سنتا ہے, اس لیے کہ میں ہوں بڑا گنہگار. روایتوں میں آیا, بزرگوں نے کہا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. فرشتے کہتے ہیں نیک نے کہا تو 1 جواب, اور پاپی نے کہا تو 3 جواب. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں, نیک لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی ذہن میں رہتی ہے, لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف میرے کرم پہ نظر کر کے پکارتا ہے, اس لیے اس کو اگر گنہگار ہو تو کیا ہوا, حضور کا وسیلہ دو, حضور کے وسیلے پہ بگڑیاں بنے گی. کیسے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے بتاتا ہوں. نمبر 1 پہلا, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا. بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں چاہتے. ابھی جلسے میں آئے ہو ہزاروں کی تعداد میں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ آئے, لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جلسے میں بھیڑ دیکھ کے. کیوں؟ جب تک جلسے میں جیسے آتے ہو ویسے فجر میں مسجد میں نہیں آؤ گے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ سیاسی جلسے نہیں ہے کہ سر دکھائے جائیں, یہ مذہبی جلسے. یہاں تو 5 بھی کافی ہے, یہاں تو 72 کی ضرورت ہے. کیا بات, کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے, اسلامی لباس پہنے جیسے حضرت نماز پڑھیں. اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے, یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے, آپ کسی لباس میں ہوں نماز پڑھیں. لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑیے, مت چھوڑیے, نماز پڑھیے. اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے, چھوڑیے مت, کم سے کم فرض پڑھ لیجیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے, لیکن پڑھیے, چھوڑیے مت نماز. ایک بات آپ کو علماء موجود ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے, عبداللہ ابن مسعود نے, مولا علی نے, ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. اللہ, یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے, آپ سرور القلوب اور فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں, اس میں حوالے موجود ہیں. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, تعویل کرتے ہیں.
ان فتاووں کی تعویل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں ایک بات کہوں، اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ اپنا ذرا بتاؤ۔ غوث پاک حنبلی ہے، غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ بھائیو قادری کس منہ سے ہیں؟ ہم قادری کس منہ سے ہیں؟ بہت میں برا آپ کو مت ماننا، کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ ہم واہ۔ کسی کے بھی مرید بعد میں، پہلے شریعت کے مرید، جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے۔ جو شریعت کا مرید نہیں پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے، وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی، گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی، دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی جا رہی ہے، جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی۔ لوگ کیسے بھی آتے ہیں، کیسے ہی بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بے وضو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ جلسے ہیں جس میں لوگ باوضو آتے تھے، اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کرتے، کوئی غوث پاک کا دیدار کر رہا ہے، کوئی وارث پاک کا دیدار، یہ تو ہمارے جلسے تھے۔ آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی میں۔ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بات اینڈ کو پہنچ رہی۔ دیکھو کوئی بھی مسئلہ آئے، علماء سے دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کرو، لیکن خود بھی کرو۔ وجہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن خود بھی کرو، کیونکہ میں میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائے۔ حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے میں نہیں رکھوں، کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں جھج رہا ہوں اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ لیکن سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا بیٹی کو، امیر القادری تعویذ دے، نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ، بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے، کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو۔ ہر کام تعویذ سے نہیں بنتے، بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا۔ تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا۔ اللہ ناراض ہوا ہے، رحمت روٹ گئی ہے، تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا، میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں۔ جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو، جب سب سو جائیں، پوری مخلوق سو جائے، دو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، دونوں میں قل اللہ پڑھو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کیسے مانگو؟ یقین سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے اس سے زیادہ یقین سے مجھے معاف کر، اور وہ معاف کرتا ہے، کرے گا کہ نہیں شک نہیں، یقین کرے گا معاف۔ اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، مجھے نہیں دیکھے گا، نام محبوب کے ساتھ کے بخش۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا۔ کوئی عربی میں بولنے کی، اگر عربی آتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں، اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو، دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ۔ جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے کہو، مناجات کرو یقین کے ساتھ۔ کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں فریاد۔ اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کروں، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی رب ہے، رشتہ جوڑو، کہاں بھٹکتے ہو، کدھر بھٹکتے ہو، آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بات اینڈ کرتے، آخری بات چلو رکھ دیتا ہوں، بات ختم۔ کتنا پیار کرتا ہے، معافی۔ آج ہم سب سدھر جائیں، اللہ والے کے آستانے پہ توبہ کر کے جائیں۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب نمازی بنیں گے، کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالیں، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یا تو فوراً شادی کر لیں گے، شادی نہیں ہو سکتی تو ختم کر لیں گے۔ کیوں؟
لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا ہمارے مذہب نے نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ اور ایک بات لڑکیوں کی آئیے تو عرض کروں، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے درد پر اہل رسول پورا ہنس سکتے ہیں تو ہنسے، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں مجھے۔ لیکن یاد رکھنا آپ نے کسی مقرر کو نہیں، میں کوئی مقرر نہیں، میرے بزرگوں نے مجھے کہا تو کوئی مقرر نہیں، تو نے تو صرف آؤ بکا کرنا ہے، دل کی فریاد رکھنا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ اور مقرروں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تجربہ ہوتا ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ بارگاہ غوثیت کا فقیر بے نوا ہوں، دل کا درد لے کر آیا ہوں، محسوس کر سکتے ہو تو رسول پور والوں محسوس کرو، توجہ کرو، غور کی۔ ایک لڑکی کی سے لوگ دوستی کرتے، ناجائز تعلق، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے، اس کو ہرے ہرے باغ دکھاتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ بدنام ہوتی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتی، پھر وہ تڑپتی ہے۔ اور یاد رکھنا، زبان سے کی گئی بددعا اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی کے دل کی تڑپ برباد کرتا۔ اللہ آج 70% لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی اور طرف۔ کچھ لوگ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے۔ کیا دیا؟ مہر دے دیا، واپس عدت دے دیا، جہیز دے دیا، سب کچھ دیا، اس کا شباب بھی دے سکے گا، اس کا کمارا پن بھی دے سکے گا، اس کی جوانی بھی دے سکے گا۔ سن لو رسول پور قریب قرب و جوار سے آنے والوں، سن لو، اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ طلاق دینے والا ظالم ہے۔ اور حدیث پاک سنو، غور سے سنو، حدیث پاک سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا۔ چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹاک بڑھ کی چڑیا، چڑیا کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ بازار میں 100-150 روپے میں چڑیا مل جاتی ہے۔ بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب بڑا مقدس ہے بیٹیوں، موبائل کے لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، پارک میں گھومنے کی لالچ میں، گفٹ اور تحفے کی لالچ میں اپنی آبرو ضائع مت کرنا۔ میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی، ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت سے کم نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے، بے شک ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو جائے اور شوہر کے نکاح میں آ جائے، نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ کا فرمان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، فلم اور سیریل دیکھ کر اب تو تم مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کا بھی ہاتھ پکڑ رہی ہو فیشن کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں جانتا ہوں سب ایسی نہیں ہے، وہ چند ہے جو دین نہیں جانتے، جنہیں مذہب نہیں پتا، جنہیں مسلک نہیں پتا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی، مجھے یقین نہیں آتا، چند ہو رہی ہوگی، 2 4 6 لاکھوں میں نہیں ہو رہی، یہ بھی پروپیگنڈا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں متاثر کرنے کی سازش ہے۔ ارے جن کے کہنے پر، میڈیا والوں کے کہنے پر حمید کے چاند کا یقین نہیں کرتے، جن کے کہنے پر حمید کے چاند کے آنے کا یقین نہیں کرتے، ان کے کہنے پہ بیٹیوں کے جانے کا یقین کیسے کرنا؟ بہت اچھی بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو میڈیا کو سن کر کے ہم کیا بکنے لگے جلسوں میں؟ کوئی بیٹی ہماری مرتد نہیں ہو رہی، ہاں 4 6 کہیں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، لیکن مرتد وہ بھی وہ ہوئی ہے جن کو دین نہیں پتا تھا، ورنہ جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے آج بھی وہ بھوکی رہ کر بھی اپنا ایمان بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بلکہ ہمیں تو فخر ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ رکھ دو بیٹا ایسے مت، بیٹھے رہو، سن لو۔ ایک اور نذرانہ دینا چاہتے ہو، ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ نذرانہ منع نہیں کر رہا ہوں، دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گی؟ اگر بات اچھی لگے، نذرانہ دینے کو دل چاہے، ایک جیب سے نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال لینا،
اور فجر کی نماز میں اپنی محلے کی مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرنا اور امام صاحب سے کہنا جلسے میں گیا تھا، یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے، ارے واہ 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 یہاں لا کے مت دو، واہ واہ واہ، نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دو لیکن اس طرح میرے امام کے پاس پہنچے گا مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمیں دینے والے تو الحمدللہ بہت ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کو کون دیتا ہے؟ بڑی معذرت، بہت اچھی بات ہے، اس واہ لیے واہ۔ اپنے اماموں کا خیال کرو۔ بات میں ختم کر رہا تھا، توجہ بہت اچھے سے سن رہے، میں تو کب کا ختم کر دیتا سردی کے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سن رہے کہ ایک بات کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، کہہ سکتا ہوں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چڑیا کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور کھیلتے کھیلتے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے میری زندگی سے کھیل کے مجھے مار ڈالا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اس دن چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ کیسی؟ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی چڑیا کی فریاد۔ اور جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس کو مار ڈالا ہوگا، اس چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی وجہ سے اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آیا ہے تو وہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی اس کے اللہ ضائع کر دے گا، اور ایک چڑیا کی فریاد کی بنیاد پر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے وہ جہنم میں جائے گا، جو عورتوں کی زندگی کو کھلونا بنا رہا ہے۔ آئے بتاؤ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم عیاشی کرنے نہیں آئے۔ بس بات اب اینڈ کی طرف جا رہی تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ لوں، اور بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ہر چیز کا اینڈ توبہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے نام اعمال برابر برابر ہیں۔ متقی کا نام اعمال اس لیے پاک ہے گناہ سے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ نے سب مٹا دیا۔ اور اللہ کیسوں کو معاف کرتا ہے؟ ایک حدیث اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب دل کے کانوں سے بھائی بہنیں سب، لیکن توبہ کی شرط پہ، اسی شرط پہ سناؤں گا کہ توبہ کر کے جاؤ گے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب کوئی اٹھے گا تو نہیں، توبہ کی پوری داستان سن کے جائیں گے۔ فاروق اعظم اس کے راوی، بہت کم روایت ہے فاروق اعظم سے، اس کے راوی فاروق اعظم، مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں۔ فاروق اعظم راوی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر حضور کی چوکھٹ پر ایک جوان پڑا ہوا ہے اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر پہ خاک، رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کی چوکھٹ پہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ اے عمر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو اس جوان نے کہا اے عمر، خدا کے لیے ہمت نہیں ہو رہی آقا سے ملنے کی، ایک ملاقات حضور سے کرا دیں گے؟ آقا سے اجازت لے لو کہ حضور مجھے حاضری کی اجازت دے دیں۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم گئے، حضور ایک جوان ہے دروازے میں پڑا رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کریم آقا رحمت اللہ العالمین نے فرمایا بلا اس کو۔ وہ جوان آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی آقا بندہ پرور غریب پرور میرے کریم آقا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی سرکار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، کریم بس اتنا دعا کرتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جوان مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس جوان نے پھر کہا میرے بندہ پرور کریم آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس حضور بہت بڑا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ کریم آقا نے کہا کیا تیرا گناہ
زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے ہی بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ مسلمان تھا، لگا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور نہ رحمت خدا سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا بتا کیا کیا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آقا وہ کم نصیبوں کفن چور، لوگوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ آقا اتنے مردوں کو ننگا کیا، کفن چوری کیا، کیونکہ اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی، آج کی طرح کپڑے اتنے عام نہیں تھے، لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج تو شاید کوئی کفن چوری نہیں کرتا ہوگا، یہ گناہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اس وقت وہ گناہ تھا۔ حضور میں کفن چور تھا، آقا مردے ننگے کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایک قبر میں کھودنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی قبر تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے اس کا کفن نکالا، رات کا سناٹا تھا، چاند کی چاندنی دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ لڑکی جب کفن میں نکال چکا تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی اب کیا بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس کے بدن کو دیکھا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مردہ لڑکی، حضور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھاگا، میرے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، میں کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جتنا ہمارے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب اس نوجوان نے کہا مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، حضور پر اللہ کا خوف غالب آ گئی، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اور حضور نے نفرت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا، جلدی جلدی تو دور نکل، جلدی دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے ہٹ۔ وہ جوان ہٹ گیا، جنگلوں میں چلا گیا، خاک ڈالتا، توبہ 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 توبہ، معافی معافی، دیوانہ کی طرح پھر رہا ہے، توبہ۔ 40 دن گزرے، ایک دن اس نے کہا مولا اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، دیکھو اس کا انداز، میرے اللہ کا انعام، اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر ہی لیا ہے کہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اگر واقعی میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا تو وہ عذاب بھیج کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا اور نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دینا، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، محبوب موجود ہے، ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلبل سدرہ زمین پر آئے، آقا کو سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کفن چور کا کیا حال ہے؟ سرکار نے کہا جبریل کتنا بڑا گناہ اس نے کیا۔ جبریل نے مسکرا کے کہا لیکن آپ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ، سچی توبہ کی، اللہ اللہ، آپ کے صدقے اللہ نے اسے
بخش دیا۔ حضور کو حیرت ہوئی، تعجب، اللہ اکبر، اتنا بڑا پاپی بخشا گیا۔ اور پھر جبریل نے کہا حضور مزید خوشخبری سنیے، صرف وہی بخشا نہیں گیا، اگر بالفرض اس سے بڑا بھی کوئی پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا اور آپ کے صدقے معافی مانگے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ بھائیو ہمیں مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، تیاری کرو، نماز کے پابند، علم دین سیکھو، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو گے، مرنے کے بعد کیڑے کھانا تو دور کی بات، کفن بھی انشاءاللہ تمہارا میلا نہیں ہوگا، تمہارے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکے گی جو کثرت سے درود پڑھے گا۔ پاک رہو، باوضو رہنا سیکھو، نماز کبھی مت چھوڑو۔ بولو اس پورے عرس کی تقریب میں کتنے لوگ سچے دل سے اللہ کو گواہ بنا کر آج سچی توبہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، ہم سب توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ دیکھیے، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ، ہماری توبہ تیرے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ اب بتاؤ کل سے گناہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ کرو گے، نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بولو کون نماز آج سے پابندی سے پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ سبحان، نماز کے 10 منٹ لگتا ہے صرف، کل سے نہیں، آج سے۔ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے پہلے جا کر کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ عشاء پڑھنا ہے، فجر بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو نماز پڑھ کے دیکھو اس کی برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اٹھنا نہیں، شاید ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا۔